السلام علیکم۔ ایک بندہ ہے، شاپ کیپر ہے، اپنا بزنس کرتا ہے اور یہ دیہات کے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ 25,000 روپے اس کی رینٹ ہے اس کی شاپ کا، جس شاپ پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا بل، جو اس کی شاپ ہے اس کا بل، جو اس کے گھر کے بلز ہیں، وہ موبائل فون کا، ٹیلی فون کا اور الیکٹریسٹی کا، دیگر گروسری اور دیگر معاملات سب ملا کے اس کا تقریباً خرچہ پڑ گیا 60,000 70,000 روپے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ بہت برے حالات ہیں وہ اس وجہ سے کہ سیل بہت کم ہوتی ہے۔ یہ سیل کم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی اتنی انکم نہیں ہے اور لوکل لوگوں کی اتنی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اتنی شاپنگ تو کر سکیں کہ میرا گزارا چل جائے۔ 30,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے مجھے پروفٹ آ جائے۔ 60,000 میرا خرچہ ہو گیا اکیلے کا، اور اگر میرا مکان بھی رینٹ کا ہو تو میرا خرچہ 30,000 روپیہ میں رینٹ کا پے کروں گا تو میرا خرچہ کہاں چلا جائے گا؟ 90,000 روپے میں۔ اور میں نے اگر کوئی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، میں اس پہ ٹریول کر کے اپنے بزنس تک آتا ہوں، جاتا ہوں، گھر کے دیگر کام ہو گئے، ویکینڈ پہ میں نے تھوڑا سا باہر بھی جانا ہے آؤٹنگ کے لیے، تو پھر میرا خرچہ کہاں پہنچ گیا؟ 1,20,000 پہ۔ اور اگر لوکل لوگوں کی اتنی قوت خرید ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے بزنسز کو سپورٹ کر سکیں، چیزیں بیسٹ خرید سکیں، اور میری انکم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 لاکھ، ایٹ لیسٹ 2 لاکھ کی تو ہو، کہ میں نے جو انویسٹ کیا ہے بزنس میں، جو مجھے ریٹرن آئے، میں ایٹ لیسٹ اس سے اپنے یہ 1,20,000 کے اخراجات تو اٹھا کر ایک بیسٹ لائف گزار سکوں، اور مجھے کچھ بچے، مجھے کچھ ریٹرن ہو، مجھے کچھ سیونگ ہو، کچھ میں مزید اپنی دکان میں انویسٹ کروں، مزید اپنے دکان کو اچھا بناؤں، اپنے بزنس کو پروموٹ کروں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں اپنی جیب سے سب کچھ پے کر رہا ہوں، مجھے بزنس سے جو آمدن ہو رہی ہے وہ تو میرے بلز پورے نہیں کر رہی، بڑی مشکل سے رینٹ اور ایک آدھ بل پے ہوتا ہے، کوئی پروفٹ نہیں آ رہا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جہاں ایک دکاندار کی یہ حالت ہے، وہاں باقی بزنسز کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پورے سٹی کے بزنسز کے کیا حالات ہوں گے؟ وہاں پورے سٹی کے لوگوں کی آمدن کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو اٹ مینس کہ وہ سارے کے سارے سٹی کے لوگ انڈر دا ڈیپٹ جا رہے ہیں، انڈر دا پریشر جا رہے ہیں، وہ اپنی جیب سے سپینڈ کر کے بس وقت گزارنے کے لیے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کما سکیں۔ اور لوکل لوگ، کوئی جابز نہیں ہوں گی، کوئی ان کی انکم نہیں ہوگی، تو یہ پیسے کدھر سے کمائیں گے؟ ان کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو یہ جا کے بازار سے شاپنگ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بزنس بھی فلاپ ہو گئے، لوکل لوگوں کی انکم بھی آگے انکریز نہیں ہوئی، سب تہس نہس ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، پالیسی میکرز کو، کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا اگر آپ لوگوں کو لوکل لوگوں کے حالات کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہوگی، اگر آپ لوگوں کو لوکل لوگوں کی نیڈز، ضروریات، ایکسپینڈیچر، انکم اور سارے سیٹ اپ کے بارے میں کسی طرح کی انفارمیشن ہی نہیں ہوگی۔ پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں، کیا آج بھی ہم اگر سارے معاملات کو بہتری کی طرف نہیں لائیں گے تو یہ ملک کس طرح ڈیولپ ہوگا؟ جو بھی اعلیٰ کرسی پہ پہنچا ہے، جو بھی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا ہے آج دن تک، اس نے بس
اپنا سامان کیا ہے کہ میں کمفرٹیبل کیسے ہوتا ہوں، یا میرے سے جڑے ہوئے لوگ کیسے کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آج دن تک آپ دیکھ لیں، ساری پوسٹنگ سیاسی ایفیلیشنز کی بنیاد پہ ہوئی ہے، ساری پوسٹنگ کسی نہ کسی کی سفارش پہ، کسی نہ کسی کی رشوت پہ، کسی نہ کسی ذرائع سے یا کسی نہ کسی حوالے سے ہوئی ہے۔ اور ہوا کیا ہے، اس چیز نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور جو معاشرے میں بہتر لوگ تھے ان کو اپر لیول پہنچنے سے محروم کر دیا، کیونکہ نہ ان کی کوئی سفارش ہوگی، نہ ان کے پاس رشوت کے لیے پیسہ ہوگا، نہ وہ آ، کچھ بہتری کر سکیں گے اپر لیول پہ پہنچ کے۔ تو یہ سب کچھ کیسے فکس ہوگا؟ اور جو بھی آپ ماضی میں دیکھ لیں، جتنے بھی عام آدمی کے لیے تو حالات ہی نہیں چھوڑے گئے کہ وہ اپر لیول پہ پہنچ کے کچھ چینج کر سکے۔ جو لوگ پہنچ جاتے ہیں اپر لیول پہ، وہ ان کو اسٹیٹس کو کہ ایسے جال میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ اس میں الجھ کر اسی دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ نہ مڈل کلاس کے رہے، نہ لوور کلاس کے رہے، نہ وہ بزنس ڈیولپ کر سکے، نہ وہ عوام کی بہتری کر سکے، نہ وہ ملک کی بہتری کر سکے۔ وہ بس انہیں سہولیات ملی ہوئی ہیں، پیسے مل رہے ہیں، گورنمنٹ کا کھاتا ہے کھلا چل رہا ہے، سکون سے مزے والے پیلسز میں اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انہیں ہوش نہیں ہے کہ 23 کروڑ 2 لاکھ لوگوں کا کیا بن رہا ہے، ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے، ان کے سیٹ اپ کیسے چلیں گے، کیسے وہ موو فارورڈ ہوں گے، وہ کیسے اپنی لائف کو بیسٹ سہولیات کے ساتھ گزارنے کے قابل بنیں گے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم ان 23 کروڑ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اقتدار کے ایوانوں کی طرف، کہ یہ ہمارے لیے کچھ بہتری کریں گے، ہم ان کے لیے آج تک کیا کرتے رہے ہیں، یا ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہم کون سے اقدامات کریں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا، عوام کی لائف میں بہتری آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک انکم بیسٹ نہیں ہوگی لوکل لوگوں کی، تو ان کی قوت خرید میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا تو بزنس مین بھی پریشان ہو جائے گا کہ میری سیل ہی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ میں تو اپنی پاکٹ سے پے کر رہا ہوں، تو پاکٹ سے پے کر کے کوئی اپنے بزنسز کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیوں بزنس کرے گا، اپنا وقت بھی برباد کرے گا۔ لیکن یہ قوم پھنسا دی گئی ہے کہ بس ابھی کچھ نہیں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں، گھر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے، چلیں کوئی دال پانی چل رہا ہے، جو چل رہا ہے گزارا تو ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ بیزی تو ہیں۔ تو یہ ایک اسٹرانگ اور بیسٹ پالیسی جب تک نہیں بنائیں گے ہم اپر لیول پہ، اور سب کسی ایسے ایک کی مان کے نہیں چلیں گے جو اس ملک کے لیے بیسٹ سوچتا ہے، بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی اپنی سیاسی پارٹی کی افیلیشن پہ یا جو بھی دیگر آ، جو ہے وہ سفارشی لیول پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو، یا ہم یہ سوچتے رہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا، تو یا میں حکومت میں آؤں گا تو میں بہت بیسٹ حکومت چلاؤں گا، تو آپ نے 75 سال ہو گئے ہیں، سب کو آزما لیا ہے۔ ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہو از دا بیسٹ، اور پھر اس کی مان کے چلنا ہوگا۔ اگر آپ اس کی مان کے چلیں گے تو آئی شور کہ ہماری نہ صرف نیشن بہتری کی طرف آئے گی، ہماری کنٹری بہتری کی طرف آئے گی، بلکہ بینگ ہم سٹیزن آف پاکستان دنیا میں عزت پانے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں ہماری ایک ریپوٹیشن قائم ہوگی، دنیا میں ہم کچھ انسٹیڈ آف کہ ہم امپورٹ کرنے پہ اپنی سارا لوڈ برداشت کر رہے ہیں اور لوکل لوگوں کی حالت نہیں بدل رہی، تو کیوں نہ ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو اور ہماری نیشن بہتری کی طرف آئے اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہو، تاکہ ہماری نیشن بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے جن سہولیات سے ترقی یافتہ ممالک کی عوام فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو یہ سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، باہمی اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، تب یہ ملک بہتر چلے گا، تب ہم بینگ اے نیشن، بینگ اے کنٹری بہتری کی طرف آئیں گے۔ ورنہ اگر یہی لیگ پولنگ چلتی رہی تو جو چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہمیں یہ فوراً
جو ہے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم سری لنکا والی سچویشن سے بچ سکیں، ہم ورس کی طرف جانے سے بچ سکیں، اور یہ ہوگا باہم اتحاد سے، اکیلے پن سے۔ اکیلا بندہ کب تک اسٹرگل کر سکتا ہے، کب تک فائٹ کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ کرے بھی تو اگر اس کا ساتھ دینے والی قوم ہی نہ ہو، ساتھ دینے والی نیشن ہی نہ ہو، ساتھ دینے والے طاقتور لوگ ہی نہ ہوں، تو وہ کیسے آگے موو فارورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے آگے چل سکتا ہے؟ وہ کیسے ملک اور قوم کی اصلاح کر سکتا ہے؟ تو ہمیں بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچ کے چلنا ہوگا، اور ہمیں سب سازشوں سے آگاہی رکھ کر آگے چلنا ہوگا تاکہ ہم اپنے ملک اور قوم کو بہتر کر سکیں اور پوری ریجنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو قائم کر سکیں۔ اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہمارے اندر کے مسائل نہیں ہوں گے، ہماری کنٹری کے اندر جب عوام خوشحال ہوگی تو ہم کسی کا تصفیہ بھی کرا سکتے ہیں، ہم کسی کے میٹر میں انوالو ہو کے اس کا دو بندے اگر جھگڑ رہے ہیں تو ان کو صلح بھی کرا دیں گے، لیکن اگر ہماری اپنی حالت یہ ہے تو پھر ہماری کون سنے گا؟ یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر آپ ایک ٹیلنٹڈ انسان کی یا ایک اچھے انسان کی سوچ کی قدر نہیں کر رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کی نہیں سن رہے، اس کی بہتری نہیں کر رہے کہ آپ کی پورے ملک اور قوم کی بہتری ہو جائے، تو پھر آپ کی کون سنے گا بینگ اے کنٹری اپر لیول، ہائی لیول پہ؟ سو یہ دونوں سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ اہل لوگوں کو لگائیں، نا اہلوں سے جان چھڑائیں۔ دوسرا، کوآرڈینیشن اچھی ہونی چاہیے، رابطے اچھے ہونے چاہیے، اور ایک دوسرے سے مل کے چلنا چاہیے تاکہ سب کھائیں، سب کو فائدے ہوں، سب سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم بہتری کی طرف آئیں۔ کسی ایک کو جو ہے وہ نہیں، یہ سوچ غلط ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایک ہی ہر چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گی۔ وہ کسی کو روٹی دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو نہیں دے گا، بھوکا مرتا ہے کوئی مرے، اسے کیا پرواہ۔ تو یہ ایک غلط سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کو بھی ختم کریں۔ زیادہ لوگ امیر ہوں گے تو زیادہ لوگوں کی بہتری ہوگی، زیادہ بزنسز ڈیولپ ہوں گے، زیادہ بزنس۔ اگر میرے پاس $1 کھرب ہے اور میں اس پہ رکھ کے بیٹھ گیا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو میں نہ کوئی بزنس کر رہا ہوں، یا جو بزنس ہے میرے پاس بس وہی اسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہی لوگ ہیں جو میں نے بزنس میں ہائر کیے ہوئے ہیں، اور میرے جو منی انکم آ رہی ہے بس وہ آ رہی ہے، بیٹھا ہوا ہوں میں آرام سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں 23 کروڑ لوگ ہوں اور میں ایک اکیلا ہوں تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ وہاں مجھے 23 لاکھ لوگ، ایسے امیر لوگ کھڑے کرنے چاہیے، ایسے بزنسز ڈیولپ کرنے چاہیے جو میرے ملک کو آگے لے کے چلیں۔ گورنمنٹ جس مرضی حالت میں رہے، ایٹ لیسٹ عوام کو تو پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں نا، ان 23 کروڑ غریبوں کی بہتری کیسے ہوگی کہ 23 لاکھ لوگ بزنسز کریں گے، ان کو ہائر کریں گے، ٹھیک ہے جی، 23 کروڑ کو ہائر کریں گے تو بہتری آئے گی۔ لیکن اگر 23 لوگ وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو پورا ملک کی عوام کا کچھ نہیں بنے گا، نہ غربت ختم ہوگی، نہ ان امپلائمنٹ ریڈیوس ہوگی، اور نہ معیشت بہتری کی طرف آئے گی۔ تو ہم سب کو انڈیویجولی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارہ اپنا کام درست طریقے سے کرے، ہر ادارہ مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ اور یہ سوچ غلط ہے کہ اگر میں نے ایک پینسل بنا لی ہے تو میں پینسل بنا کے بیٹھ جاؤں کہ بس میرا فار ایور بزنس چلتا رہے گا۔ بھائی، آپ کی کمپٹیشن میں 50 لوگ آ جائیں گے جو آپ سے بیسٹ پینسل بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، 50 ملک آ جائیں گے جو آپ سے بیسٹ پینسل بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ وہاں آپ اسٹرگل اور سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر آپ آج بھی اسی پرانی سوچ پہ بیٹھے رہے کہ میں نے تو بڑی پیاری پینسل بنائی ہوئی ہے، اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے، میرے بزنس کو۔
تو مارکیٹ میں تو کسٹمر کتنے بلین لوگ ہیں دنیا میں، تو وہ اپنی چوائس پسند اور ناپسند کے مطابق مارکیٹ سے مال اٹھائیں گے، پینسل اٹھائیں گے، وہ دیکھیں گے کس کی بیسٹ ہے، خوبصورت ہے، اچھی چلتی ہے، کس پینسل کی بہتری زیادہ ہے، وہ اٹھائیں گے۔ آپ کا بزنس کسٹمر کی چوائس اور ڈس لائک، یعنی کہ اس نے آپ کی پینسل کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے دوسرے کی پینسل، اچھے والی پینسل اٹھا لی، آپ وہیں رہ گئے، تو آپ کا بزنس آگے نہیں چل سکے گا۔ سو بینگ اے نیشن، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی جدت لائیں۔ ہم لوگ لکیر کے فقیر کی طرح چلتے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ نہیں یار، مور 23 کروڑ کی سوچو، 23 لاکھ کی نہیں، 23 ہزار کی نہیں، 23 لوگوں کی نہیں، 23 کروڑ لوگوں کی سوچو۔ پھر آپ اپنے بزنسز کو ڈیولپ بھی کرو گے، جدت بھی لاؤ گے، بہتری بھی لاؤ گے، اور ایک ایسا میکنزم بناؤ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی کہ آپ لوگ ایک سجیشن سسٹم بناؤ پورے ملک سے، جتنے بھی پاکستانی ہیں، آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں نا، آپ سجیشن لیں، جس کی سجیشن اچھی لگے نا آپ اس کو پے کر دیں کہ بھائی تمہاری سجیشن مجھے بہت پسند آئی، اور اس کی سجیشن پہ آگے فزیبلٹی تیار کرنے کے بعد، آپ سب کچھ سوچنے کے بعد جب آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ میرا بزنس بیسٹ چلے گا، تو پھر کیا کریں آپ کہ اس کو پے کر دیں۔ تو جب آپ اس کو پے کریں گے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو پے کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ وہ جو ڈیزائن یا آئیڈیا یا سوچ اس بندے نے مجھے دی ہے، وہ میرے بزنس کو لاکھوں سے اٹھا کے کروڑوں میں پہنچا دے گی، اور لائف ٹائم، یعنی کہ فار ایور میرا 40 50 100 سال تک میرا بزنس بیسٹ چلے گا، ٹھیک ہے جی، اور میری انکم چلتی رہے گی۔ آپ لوگ دوسروں کو ڈس لائک کر دیتے ہیں، دوسروں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، صرف اس بیہاف پہ کہ آپ کو انسٹنٹ پے کرنا پڑے گا یا شیئر دینا پڑے گا، لیکن آپ وہ فائدہ گنوا دیتے ہیں جو آپ کا لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں آنے والا ہے۔ تو ہمارے بزنس مین کو بھی یہ سوچنا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی بیسٹ پالیسیز بنانا ہوں گی، تاکہ ہم 23 لوگوں کی نہیں، 2300 کی نہیں، 23 ہزار کی نہیں، 23 کروڑ کی سوچیں، تب ہم بہتر ہوں گے۔ اور جو جیلسی ہوتی ہے نا اور حسد، یہ انسان کو بہت پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ لوگ اگر اس انسان سے آئیڈیا نہیں لیں گے، یا کسی کا آئیڈیا آپ کو پسند آئے بھی اگر آپ اس کو پے نہیں کریں گے، تو یہ تو آپ نے خیانت کر دی، اپنا مال حرام کر لیا۔ لیکن چلیں اگر اس ایکسپیکٹ پہ، اس بات میں بھی نہ آئیں اگر، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ویژن تو ملنا چاہیے نا، کہ آپ اس لکیر کے فقیر کی طرح تو نہ رہیں نا کہ یار آپ بس پینسل بنا کے بیٹھے رہیں اور دنیا آگے نکل جائے، اور آپ پینسل 70 سال بعد بھی آپ پینسل اٹھائے ہوئے ہوں اپنی، اور کوئی لینے والا نہ ہو مارکیٹ میں۔ نہ صرف آپ اپنی مارکیٹ میں اپنی پینسل کی ویلیو گنوا دیں گے، بلکہ انٹرنیشنل جو کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ لوگ اپنی پینسل آ کے آپ کے ایریا میں بیچنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کی فیکٹری فلاپ ہو گئی، آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا، آپ کی پینسل فلاپ ہو گئی۔ سو آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں بہتری کی طرف آنا چاہیے، ہمیں کھلے دل کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں واسٹ اینڈ براڈ مائنڈ ہو کے چلنا چاہیے۔ اٹ مینس کہ ہمیں دوسروں کو اہمیت دے کے چلنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ملک میں جو غبن کا، کرپشن کا اور غبن کا اور دھوکہ بازی کا، اور یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے، اس ٹرینڈ نے بہت سے اہل لوگوں کو اس ملک سے دور کر دیا، بہت سے اہل لوگوں کو محروم کر دیا ان کے پراپر رائٹ سے۔ اٹ مینس کہ دے مسٹ شوڈ پیڈ فار دیئر ideas, designs, but they shouldn't. They wasn't. So کیا ہوا کہ وہ لوگ ڈس ہارٹ ہو گئے،
ہر انسان کی دنیا میں نیڈ ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنا بزنس کہاں سے شروع کیا. سو ہر انسان کی زندگی میں اس کی جو نیڈز ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، وہ فائنینس ہے. آج کے دور میں فائنینس کے بنا اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. سو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم اتنے لاکھ روپے کسی کو پے کر دیں گے تو ہمارے اکاؤنٹ سے یا ہمارے سے پیسے چلے جائیں گے، کم ہو جائیں گے ہمارے پاس پیسے. آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کے اس بزنس سے کتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا آپ کو، اور صرف چند سالوں کے لیے نہیں، کتنا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا، کتنا لانگ ٹرم بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن آپ صرف یہ بھی انڈرسٹینڈ کر جائیں نا، تو امید ہے کہ ہم ایک بیسٹ نیشن کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ملک میں بزنسز کو انکریز کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیونکہ بزنس ڈیولپ کیے بنا، پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کیے بنا یہ ملک نہیں چل سکتا. کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں چل سکتا. آپ امریکہ میں دیکھ لیں، 800 بلینئر انہوں نے پیدا کیے. آپ بھارت میں دیکھ لیں، انہوں نے بلینئرز پیدا کیے. آپ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیں، انہوں نے پرائیویٹ بزنس پیدا کیے. تو وہ جو پرائیویٹ بزنس والے تھے، وہ پھر ملینئر میں ان کا ریونیو ریٹرن ہوتا ہے. وہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم انہی فارمولوں کو سمجھ کے بہتری لا سکتے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہ اگر ہم انڈرسٹینڈ ہو جائیں کہ ہم نے ریس آف کمپٹیشن میں ایٹ لیسٹ آگے نہیں نکل سکتے تو برابر تو رہیں، اور زیادہ سے زیادہ بزنس کریٹ کریں، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. تاکہ ہم اپنے ملک کی نہ صرف اندرونی ضروریات پوری کر سکیں، بلکہ ہم اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کر کے بیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکیں، اور دوسروں کو بھی فائدہ دے سکیں. سلامت رہیں. السلام علیکم.